الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ چلن ہمارے ہیں سب وحشیانہ، شائستگی اور آداب کی پاسداری ایک مسلم کے کردار کا لازمی جز ہوتی ہے۔ ماضی میں مسلمین کی اسی خصوصیت نے غیروں کو اسلام کا گرویدہ بنایا تھا کہ آج بھی یہ خصوصیات ہم میں موجود ہیں۔ ہم قرآن مجید اور حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا ہم وہ سب آداب بجا لاتے ہیں جن کا حکم ہمیں قرآن مجید اور حدیث میں دیا گیا ہے؟ آج ہمارے چھوٹے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، بلکہ اس سے اپنے لیے کسر شان سمجھتے ہیں۔ بڑے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے۔ علماء اور اساتذہ سے احترام کے ساتھ پیش آنا ان کا دینی و اخلاقی حق ہے، لیکن جس طرح ہم ان کے اس حق کو پامال کر رہے ہیں وہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ ہماری جسارت تو اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ سلف صالحین بھی ہماری زبان درازیوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ دینی بحث و مباحثہ میں افہام و تفہیم کے بجائے اشتعال انگیزی اور مناظرانہ طرز ہمارا معمول بن چکا ہے۔ دوسروں کے علم کی تحقیر میں ہمیں لطف آتا ہے۔ ہمارے تبلیغی کارنامے دل آزاری کا بدترین نمونہ ہیں۔ صرف قرآن مجید اور حدیث کے ماخذ دین مانتے ہوئے کتنی ہی بدعات ہیں جن کو ہم نے فتووں کے ذریعے جائز قرار دے لیا ہے۔ کیا یہ چیز انتہائی تکلیف دہ نہیں؟ ہماری سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ ہم شعائر اللہ کا ادب و احترام ملحوظ نہیں رکھتے۔ قرآن مجید اور کتب احادیث کا احترام کرنے کے سلسلے میں ہم بہت بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ہمارے رویے بے ادبی تک جا پہنچتے ہیں اور ہمیں اس بے ادبی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ لا تحلوا شعائر اللہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، لیکن اس حکم کے باوجود بے ادبی ہمارا شعار بن گیا ہے۔ قرآن مجید جو تمام شعائر اللہ میں سب سے زیادہ محترم و مکرم ہے، اس کا بھی ہم خاطر خواہ احترام نہیں کرتے۔ مسجدوں کا ادب و احترام تو بالکل عنقا ہو گیا ہے۔ سنتوں کا استخفاف ہمارا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے۔ کسی مہمان کے استقبال و ملاقات کے لیے کھڑا ہونا ہمارے ہاں اسلامی اخلاق میں شمار نہیں ہوتا۔ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم کافی دور ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری تبلیغی جد و جہد نتیجہ خیز نہیں ہوتی، حتیٰ کہ تبلیغ کے بے اثر ہونے کو محسوس کر کے ہم تبلیغ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اے اسلام کے علم بردارو، اٹھیے پھر تبلیغ میں سرگرم ہو جائیے۔ دوسرے کس خوش و اخلاقی اور جوش کے ساتھ تبلیغ میں سرگرم ہیں، حالانکہ ان کے پاس حق نہیں۔ انہی سے عبرت حاصل کیجیے۔ اگر ہماری بے حسی کا یہی عالم رہا تو تاریخ کے صفحات پر تو ہمارا نام رہ جائے گا، لیکن صفحہ ہستی پر کہیں نام و نشان نظر نہیں آئے گا۔ پھر محشر میں سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔